جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر میں یہ مال دولت کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ میں نے واقعہ پڑھا، علاء الدین خلجی، اس کی بڑی کوشش تھی کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملاقات کروں، ساری زندگی تڑپتا رہا۔ ایک دن نا اس نے پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا تم مجھے تنگ نہ کیا کرو، میں نے تمہیں کہا کہ میں نے تم سے ملاقات نہیں کرنی، نہ آیا کرو میرے پاس، نہ آنے کی کوشش کرو، اگر تم مجھے تنگ کرے گا، آ ہی گیا تو میرے خانگاہ کے 2 دروازے ہیں، تو ایک سے آئے گا، میں دوسرے سے نکل جاؤں گا، اگر تم مجھے زیادہ تنگ کرے گا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، لیکن میں نے تم سے ملنا نہیں ہے۔ یہ آپ کے ایک اللہ کے بندے تھے، آپ کا اپنا ایک مزاج تھا، وہ بڑا تیز تھا۔ ایک دن اچانک نا آپ کی خانقاہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جو مرید ہوتے ہیں وہ اپنے پیر پر جان نچھاور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے میرا پیر ہے۔ وہ اگلی بات الگ ہے کہ پیر نیک ہے، پیر کو فکر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بات الگ ہے۔ تو کیا ہوا کہ اچانک جب پہنچا، دربانوں نے روک لیا، تو اس نے نا ایک رکا لکھا، اس کے اوپر لکھا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، جو اللہ کے بندے ہیں ان کے دروازوں پہ بھی دربان کھڑے ہوئے ہیں اور ہم امیر لوگوں کے دروازوں پہ بھی دربان ہوتے، فرق کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو پکڑا، اس کی پشت پہ لکھا، آپ نے فرمایا فرق یہ ہے کہ امیر لوگ دربان کھڑے کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی غریب اندر نہ آئے، اور ہم فقیر لوگ دربان اس لیے کھڑے کرتے ہیں کہ کوئی امیر اندر نہ آئے۔ اس نے کہا جناب میں آپ سے نہیں ملتا، بس مجھے اپنی خانقاہ دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لے۔ اس نے خانقاہ دیکھی، خانقاہ بڑی لمبی چوڑی، بڑے ہر طرح کی وہاں پہ آسائش اور ہر چیز وہاں پہ موجود تھی۔ تو اس نے نا آپ کا وہ استقبال دیکھا جہاں پہ گھوڑے بندھے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے گیا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ جو کیل لگے ہوئے تھے نا گھوڑوں کو باندھنے کے لیے وہ چاندی کے تھے، اور گھوڑے کے پاؤں میں جو زنجیر ڈال کے باندھا ہوا تھا اس سے وہ زنجیر سونے کی تھی۔ تو اس نے پھر خط لکھا، اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی، ہمارے پاس بھی قیمتی چیزیں سونا اور چاندی، آپ کے پاس بھی، فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرق بس اتنا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جو فقیر ہوتے ہیں وہ گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔ جب ایران فتح ہوا نا تو وہ قالین لایا گیا، ایران کا قالین، وہ کہتے ہیں کہ ایسا قالین تھا جو دنیا کا سب سے قیمتی قالین ہوا کرتا تھا۔ جو بندہ اس میں بیٹھ جاتا وہ فخر محسوس کرتا کہ میں بڑی قیمتی جگہ پہ بیٹھ گیا ہوں۔ جب ایران فتح ہوا تو وہ قالین اونٹوں پہ لاد کر بھیجا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قالین کو دیکھا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو یہاں پہ ڈالیں، یہاں پہ ڈالیں، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو مسجد نبوی میں ڈالا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد نبوی میں ڈالنے کے قابل نہیں، بلکہ یہ تو وہاں پہ ڈالا جائے گا جہاں پہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے جوتے اتارے جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ان کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہوتی۔